الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ محترم بھائیوں، ابھی ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے۔ رمضان برکتوں اور رحمتوں کو لے کر کے آیا اور ہمارے سروں سے رخصت بھی ہو گیا، لیکن وہ جو پیغام لے کر کے آیا تھا رمضان کے بعد اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ روزے کا مقصد تھا تقوی پیدا ہونا، اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہونا۔ ایک کمپنی اپنے ورکرز کو 1 مہینہ ٹریننگ دیتی ہے۔ ذرا بتائیے 1 مہینے کے بعد نوکر یا ورکرز کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ملازم میں وفاداری آنی چاہیے، ڈیوٹی پہلے سے بہتر طریقے سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم نے رمضان میں اللہ کو وعدہ دیا کہ سال بھر دین پر جمے رہیں گے، لیکن اگر اس وعدے سے مکر جائیں، نیکیوں کے بعد برائیاں کرنے لگیں، تو سمجھے کہ ہم نے وعدہ خلافی کی۔ مکہ کی ایک پاگل عورت تھی، صبح سے شام تک سود کاٹتی، جب شام ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے کاتے ہوئے سود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ چونکہ وہ پاگل تھی اس لیے ایسا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے جیسے بننے سے روکتے ہوئے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اس لیے ہم بھی اس پاگل عورت کی طرح نہ بنیں اور نیکیاں کرنے کے بعد برائیاں کر کے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نیکیوں کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ پھر ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کے تئیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول بھی کر لے۔ اللہ والے رمضان کے بعد 6 مہینہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے جن نیکیوں کی توفیق دی ہیں انہیں قبول بھی کر لے۔ اس لیے نیکیوں پر اترانے کی بجائے نیکیوں کی قبولیت کے لیے فکر مند بنیں۔ پھر کیا ہم نہیں چاہتے کہ رمضان میں ہمارے دل کی جو کیفیت پائی جاتی تھی 11 مہینے باقی رہے؟ اس کے لیے دل پر دھیان دینا ہوگا، اور دل کا مالک اللہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے سوال کرنا ہوگا کہ اے اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ اسی طرح دل میں ایمان باللہ کے درخت کو مضبوط کریں۔ جو آدمی عقیدہ میں مضبوط ہوگا اس کے اندر براہ روی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اس کے دل کو دین پر جمع دیتا ہے۔ پھر شریعت کے احکام کی تابعداری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں وصیت کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوگا اور زیادہ دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوگا۔ ہم نے رمضان میں رمضان کے رب کی عبادت کی ہے، رمضان کی عبادت نہیں کی ہے، اس لیے رمضان کے جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی عبادت جاری رکھیں کہ جس اللہ کی عبادت ہم نے رمضان میں کی ہے اسی کا تو یہ حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبادت کا کام موت تک مسلسل جاری رہنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی عمل پیارا تھا جس پر ہمیشگی برتی جائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دین محبوب تھا جس کے ماننے والے اس پر ہمیشگی برتے، اور یہی عمل صحابہ کا تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حدیث سنتی ہیں کہ جس نے دن رات میں 12 رکعت سنتوں کی ادائیگی کی تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، تو زندگی بھر انہیں پڑھتی رہتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 8 رکعت چاشت کی نماز پر پابندی کرتی ہیں اور کہتی ہیں
کہ میرے ماں باپ بھی قبر سے اٹھا کر لا دیے جائیں پھر بھی انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خیر لکما من خادم، کہ ان اذکار کی پابندی خادم سے بہتر ہے۔ تو زندگی بھر اس پر عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ صفین کی رات بھی۔ صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں سنتوں اور نفلوں کی پابندی کا یہ حال ہے، اور آج ہم فرائض کو گول کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، ہماری بات جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔